اب میرے بھائیوں قصہ آدم اور ابلیس کا کچھ حصہ یہاں پر بھی ڈسکس ہو رہا ہے. قرآن میں 7 دفعہ آیا، ان میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل بھی ہے. تفصیل کے ساتھ تو سورۃ الاعراف میں آیا اور سورۃ الحجر میں. باقی صورتوں میں تھوڑا بہت بیان آیا، سورۃ البقرہ میں، سورہ صاد کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، اور یہ سورہ بنی اسرائیل. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اب یہ بریکٹ یہاں پر نہیں کھلتی کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا فرشتہ ہوتے ہوئے. وہ بریکٹ کھلتی ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں. کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. لہٰذا جب فرشتوں کو حکم ہوا تو فرشتوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم میں داخل تھا تغلیب کے قاعدے کے تحت. اس نے سجدہ نہیں کیا. اب کسی کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ تو فرشتوں کو حکم ہے، میں تو جن ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اسجد لمن خلقت طینا. یہاں پہ وہ سٹوری کو شارٹ کر کے بیان کیا گیا کہ ابلیس بولا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا. باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جو میں نے حکم دیا تو اس کو پورا نہیں کر رہا. تو اس کے جواب میں اس نے کہا. یہ سوال یہاں پہ مسنگ ہے، وہ باقی جگہوں پہ آتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا احادیث میں بھی اگر مختلف طرق آئیں، کچھ الفاظ ایک راوی نے بیان کیے کچھ دوسرے نے، تو اس کا مذاق اڑانا نہیں بنتا. ورنہ قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے. 7 کی 7 دفعہ الفاظ میں بھی فرق ہے اور بیان کرنے میں بھی فرق ہے، لیکن ساری جگہوں کو ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ایک رزلٹ کے اوپر پہنچتے ہیں. اس نے کہا کہ میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی. پھر شیطان مزید بولا کہ دیکھ اس کو تو نے مجھ پر برتری دی ہے، معزز بنایا ہے، یعنی جو مٹی سے پیدا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اس میں اس کا گمان یہ تھا کہ مٹی حقیر چیز ہے، پست ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو بیٹھتی ہے. حالانکہ یہ ایک اسپیکٹ ہے سوچنے کا. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالیں تباہ ہو جاتی ہے، اور مٹی میں آپ ایک بے قدر بیج بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اللہ نے مٹی کو یہ کوالٹی بھی تو دی ہوئی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اولاد آدم کو پیس کر رکھ دوں گا سوائے چند لوگوں کے، ان کا کچوبر نکال کے رکھ دوں گا. اب دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں، چھوڑوں گا نہیں. توبہ توبہ توبہ. قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو جا. اب یہاں پر وہ مسنگ لنک ہے جو باقی جگہوں پہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی. وہ مسنگ ہے. فمن تبعک منہم، تو یاد رکھنا جو کوئی بھی تیری پھر اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو ایسوں کا بدلہ پھر دوزخ کی آگ ہوگی جو کہ بھرپور بدلہ ہے. بڑی حیران کن بات ہے، دنیا میں اگر کوئی شخص کسی بڑے شخص کو دھمکی لگائے کہ میں تیرے بندوں کو پیس کے رکھ دوں گا، اس کے جواب میں جس کو دھمکی لگائی جا رہی ہو وہ زیادہ طاقتور ہو تو وہ آگے سے کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کو کون ہاتھ لگاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی کا اندازہ ہوا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پیدا اس نے کیے ہیں اور وہ چل رہے شیطان کے راستے پہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ، میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی تمہاری. میرا کام تھا تمہاری انسٹنکٹ میں حق رکھ دینا
انبیاء اور کتابوں کے ذریعے سچ بتا دینا. اب بھی تم نے اگر جہنم کا فیصلہ اپنے لیے کرنا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک لوگوں کی اکثریت جنوں اور انسانوں میں سے پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں عقل دی تھی, یہ سوچتے نہیں, انہیں آنکھیں دی تھی, یہ دیکھتے نہیں, انہیں کان دیے تھے, یہ سنتے نہیں, یعنی عبرت حاصل نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی کہے گزرے ہیں. وہ ایک الگ چیز. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا. اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا نا, اس کا پھر بدلہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنم میں جائے گا اور بھرپور سزا ہے اس کے لیے. اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر کھلی چھٹی دے دی ہے شیطان کو. یہ بڑے حیران کن الفاظ ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تجھ سے ہو سکتا ہے نا پوری طاقت لگا, آواز کے ذریعے انہیں ورغلا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ, اور ان پر لا چڑھا اپنے سوار بھی اور پیادے بھی. یعنی ایک محاورتاً بات ہو رہی ہے نا, جیسے جنگ ہوتی ہے نا, اس میں کچھ سوار ہوتے ہیں کچھ پیادے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سارے اپنے شتونگڑے, تیرے سارے چیلے چانٹے, تیری اولاد. ظاہر ہے وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان جن اٹیچ ہے. ہر انسان کے ساتھ فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف. یہ اللہ نے بیلنس کیا ہوا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا, لیکن اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی, مطیع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے. بس یہ گارنٹی پیغمبروں کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ان پر لا چڑھا اپنے پیادے بھی اور سوار بھی. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور شریک ہو جا, ان کا ساتھی بن جا, ان کے مالوں میں بھی اور اولاد میں بھی. وَعِدْهُمْ, اور انہیں خوب وعدے دے. وعدے کیا دے رہا ہے؟ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, انشاءاللہ بخشش ہو ہی جانی ہے. جھوٹے وعدے دے ان کو. طول عمل, لمبی امیدیں, وہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میں نے نیکی کے راستے پہ آنا ہے. ایک تو ہر مسلمان کے دماغ میں یہ بھی ہے میں نے زندگی میں مسجد ضرور بنانی ہے. یہ ہر بندے کے دماغ ہے, نمازی نہیں مسجد بنانی ہے. وہ مسجدہ پہلے ہی بوتیاں نے, نمازی بناؤ. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, اور شیطان تو ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر فریب والا, دھوکے والا, غرر والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے شیطان جو اس قسم کی تمہیں امیدیں بھی دلاتا ہے نا, یہ سب دھوکے کے اوپر مبنی ہے. ان کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تمہیں تباہ و برباد کرے گا. ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ایفرٹ پٹ کرو گے تو اللہ کی جنت کماؤ گے, ادروائز تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا, اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو. اللہ تعالیٰ سے بہتر کون وکیل ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور کوئی نہیں ہوگا. اب یہاں بندوں سے مراد انبیاء کرام کا ذکر نہیں ہے, صرف یہ جنرل ذکر ہے. باقی جگہوں پہ آیا نا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں, سورۃ الحجر میں, سورۃ الاعراف میں, کہ جو میرے چنے میں بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اور وہ ہیں انبیاء. باقیوں کو تو اللہ نے نہیں چنا, انبیاء کو چنا ہے, باقی تو ایفرٹ پٹ کریں گے. لیکن یہاں یہ بات نہیں آئی کہ میرے چنے ہوئے بندوں کے اوپر تیرا زور نہیں ہوگا. یہاں آیا کہ میرے جو بندے ہیں ان پہ تیرا زور کوئی نہیں ہوگا. مراد کیا؟ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بڑی تفصیل سے بولا تھا, شیطان سے آخری ملاقات. اس میں جب قیامت والے دن
شیطان انسان اکٹھے ہوں گے تو وہاں پر شیطان بھی ایک تقریر کرے گا، واز کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو دنیا میں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا آج میں اپنا وعدہ توڑتا ہوں، نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ اور دیکھو دنیا میں نے صرف برائی کی طرف تمہیں بلایا تھا، میرا تمہارے پہ کوئی زور نہیں تھا، لہٰذا آج اپنی جان کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ یعنی شیطان جو قیامت کے دن کہے گا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، صرف میں دعوت دیتا تھا۔ یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا زور کوئی نہیں، یعنی زور سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جانا چاہتا ہے تو شیطان زبردستی اسے بازو سے پکڑ کے باہر نہیں نکال سکتا، اور نہ فرشتہ بازو سے پکڑ کے اسے مسجد میں لے کے جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، اس پہ تفصیلی میں نے گفتگو کی تھی، الگ سے کلپ بھی اپلوڈ ہے، شیطان سے آخری ملاقات، یہاں پہ بھی اس بات کا ذکر ہے۔ لیکن یہ جو آیا کہ میرے بندوں پہ زور نہیں ہوگا، اس زور سے مراد فزیکل زور نہیں ہوگا، تھوڑا بہت زور ہے، اور وہ زور نہیں ہے، وہ ہماری آزمائش کے لیے اسے اختیار دیا گیا ہے کہ ہمیں برائی کی طرف بلائے، اور وہ اللہ نے بیلنس کر دیا ہے، اچھائی کی طرف بلانے والا فرشتہ بھی اٹیچ، بلکہ دنیا میں زیادہ تر اچھائی کی طرف ہی لوگ بلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنا ضمیر بھی، ہماری انسٹنکٹ میں ہے، جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں فیل ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کر رہے ہو، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے، کسی کے حقوق سلب کرتے ہوئے اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا، لہذا پازیٹیو سگنل زیادہ آتے ہیں، نیگیٹو تو بہت کم ہے، لیکن انسان نیگیٹو سگنلز کے پیچھے چلتا ہے۔ یہاں پہ جو کیٹاگوریکل ڈینائل ہے نا کہ میرے بندوں پر زور نہیں ہوگا، اس زور سے مراد فزیکل زور ہے کہ شیطان زبردستی بازو سے پکڑ کے برائی کے راستے پہ کسی کو نہیں چلا سکتا، اور نہ نیکی کے راستے پہ چلنے سے کسی کو زبردستی روک سکتا ہے۔